الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المؤمنون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون وفی سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بے شک دونوں جہان میں بامراد ہو گئے ایمان والے، اور وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور وہ جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورہ فتح میں یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج نور قرآن کا 20واں پڑاؤ قرآن پاک کے 18ویں پارے، اور جس میں سورہ مومنون اپنے نقطۂ آغاز پر ہے۔ مکی صورتوں کا وہ عظیم سلسلہ جو سورہ یونس سے شروع ہوا، وہ آج سورہ مومنون پہ اختتام پذیر ہوتے ہوئے آگے سورہ نور سے مدنی صورتیں وہ شروع ہوں گی، اور 11ویں پارے سے 18ویں پارے تک مکی صورتیں اور مکی مضامین وہی، یعنی توحید اور قیامت اور موت کے بعد دوسری زندگی کا تصور، یہ سارے مضامین اس میں ہیں۔ اور سورہ مومنون یہ مربوط ہے، اس کا ایک ربط ہے سورہ حج اپنے ما قبل مضامین سے کے ساتھ، کہ جس میں اس کا اختتام زکوٰۃ دینے والوں اور اللہ کے راستے میں ایک جہد مسلسل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون اس کا آغاز بڑے شاندار اور پرشکوہ طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر قرآن پاک کا مکی دور کا جو اسلوب ہے وہ ہمیں پوری طرح اپنے عروج اور نقطۂ کمال پہ نظر آتا ہے۔ اس کے اہم مضامین میں جیسا کہ آپ نے آیات کریمہ کا ترجمہ سن لیا کہ اس میں نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اس میں اس صورت میں ہمیں بطور خاص جو مرکزی مضمون نظر آتا ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر علم الجنین، ایمبریولوجی جیسے اہم مضامین، جس میں انسان کی تخلیق، نطفے سے علقہ اور پھر مضغہ، یہ سارے مراحل، اور جس کے آگے آج کی ہماری سائنس جو ہے وہ دم بخود نظر آتی ہے۔ اور پھر آگے سورہ نور، اور سورہ نور جو ہے یہ ایک مدنی ریاست یہ تشکیل پا رہی ہے، اور اس میں جو فیملی لائف اور سماجی اور معاشرتی زندگی، اس کا نقطۂ آغاز اور اس کی خشت اول فیملی لائف، گھریلو زندگی، کہ اگر اس کی پہلی اینٹ کج ہو جائے، غلط ہو جائے، تو پھر پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ اور پورا سماج وہ بگڑ جاتا ہے۔ بین المعاشرہ، بین الاقوامی تعلقات، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ گھروں کے اندر رہتے ہوئے گھر کے اور خاندان کے مختلف افراد، ان کا باہمی ربط کیسا ہو، اور ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے انداز اور اسلوب کیسے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ جو معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف معائب اور مختلف جو اخلاقی برائیاں نظر آتی ہیں، اس کی یہاں پر بہکونی کی گئی ہے۔ مکی دور اپنے اختتام کی طرف ہے، اور مدنی دور اپنے عروج اور ارتقاء کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف دار الندوہ مکہ کے اندر مشرکین مکہ اپنی کیبنٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بے نیام تلواروں کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا محاسبہ اور آپ کا گھیراؤ کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور یہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے۔ اور یہ عرب کی دانش کا ایک پہلو بھی ہے کہ ان کا جو ماہر کھوجی تھا وہ انہیں وہاں تک لے آیا جہاں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما تھے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کس معجزانہ انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اس راستے اور اس قریے اور اس خطے کی طرف لے گیا جہاں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی آپ کے قدم چومنے کے لیے بےتاب تھی۔ مدینے کے لوگ روز باہر نکلتے اور انتظار کرتے اور تالال بدر و علینا کی صدائیں لگاتے، اور پھر ایک دن دور فضاؤں میں ایک حیولہ نظر آیا اور سواریاں اس میں سے نمودار ہوئیں، اور ایک کھجور کے تنے پہ چڑھے ہوئے شخص نے آواز بلند کی کہ اے مدینہ والو، وہ تمہارا بخت بلند آ گیا۔ اور حفیظ جلندری نے کہا کہ انہوں نے کس طرح استقبال کیا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مکی دور اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور سورہ نور اور اس کے اہم مضامین جو مدنی دور میں ایک ریاست اور ایک سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ان دونوں کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اور سورہ نور میں بطور خاص جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ ان اہم مضامین پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ صاحبزادہ بدرالزماں قادری، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کا اسم مبارک القدوس ہر عیب سے پاک، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی کے دائیں اور جذبے پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ آج سورہ مومنون اور اس کی ابتدائی آیات 1 سے 11 تک قرآن مجید کی آغوش تربیت میں پرورش پانے والا انسان کن خوبیوں اور اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا دنیا کا ایک قاعدہ اور قرینہ یہ ہے کہ جب کوئی انوینشن ہوتی ہے، جب کوئی چیز ہم کریٹ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کا بروشر ساتھ دے دیتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی استعداد کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اور کس طرح اگر اس کو مس یوز کیا جائے گا، مس ہینڈل کیا جائے گا تو یہ تباہی کی طرف جائے گی اور برباد ہو جائے گی، اور آپ کو کما حقوق اس کو نفع نہ پہنچا پائے گی۔ تو دنیا میں بھی ہم نے یہ قرینہ سیکھا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی تخلیق کرنے کے بعد ایک ضابطہ، ایک قاعدہ اور قرینہ دے دیا کہ کامیابی اور فلاح کے راستے کون سے ہیں اور جادہ مستقیم کیا ہے اور سیدھا راستے پر کیسے چلنا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے جو ہیں پورے قرینے اور ضابطے اور قاعدے طے کر دیے ہیں کہ پہلا تو ایمان شرط ہے نا، کہ جب ایمان لے آئے اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے اس کی فلاح اور بقا کا آتا ہے کہ زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کانسٹیٹیوشن دے دیا، قرآن کریم کی صورت میں اپنا کلام اپنے حبیب پہ نازل فرما دیا اور بتا دیا کہ اس پر عمل پیرا ہو کے جو ہے وہ اپنا ایک مومن جو ہے اچھی حیات بسر کر سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پھر جزیات کو بھی بیان فرما دیا، سبحان اللہ، وہ کون کون سی کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہوں گی جن پر عمل پیرا ہو کے وہ واقعتاً ہی مومن کہلائے گا۔ اور جب یہ سورہ مبارک نازل ہوتی، امام ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے، ہمیں ایسی آواز سنائی دی، آپ خاموشی سے سماعت فرماتے رہے، پھر قبلہ روح ہو کے آپ نے ایک دعا مانگی۔ سبحان وہ دعا کے کلمات بہت خوبصورت ہیں، اللہ، یعنی اتنے کمپریہنسو اور اتنے جامع ہیں۔ آپ نے قبلہ روح کے دونوں ہاتھ بلند فرمایا پروردگار عالم ہمیں زیادہ عطا کرنا، ہمیں کمی نہ کرنا، اپنی عطائیگی میں کمی نہ کرنا، اے میرے مالک ہمیں عزت عطا فرمانا، ہمیں ذلت سے دوچار نہ کرنا۔ فرمایا یا اللہ ہمیں عطا فرمانا، کبھی میں محروم نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یا اللہ ہمیں چن لینا مگر دوسروں کو ہم پر نہ چننا، ہمیں اختیار فرمانا۔ اور فرمایا یا اللہ ہمیں راضی فرما دے اور ہم سے راضی بھی ہو جا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی فرما دی۔ اتنی دعا مانگنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عمر فاروق، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرما دی ہیں کہ میرا جو امتی ان آیات پر عمل پیرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت جو ہے وہ لکھ دے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو اتنی پیاری دعائیں صدیقہ کائنات فرماتی ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، آپ کی خصائص کے حوالے سے، آپ کی کمالات کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن پورا میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اور جواباً جو آپ نے آیات تلاوت فرمائی وہ سورۃ المومنون کی آیت تلاوت فرمائی۔ فرمائی ساری جتنی بھی اوصاف اللہ نے بیان فرمائے اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر ابتدائی مرحلے پر، وہ سارے بدرجہ عطا میرے محبوب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ، تو گویا یہ ایک ایک وصف اور ایک ایک صفت جو ہے وہ رسالت امام علیہ السلام کا جو ہے وہ خاصہ تھی، موجود تھی آپ کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔
اب وہ کیسے فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی بات تو اللہ نے خشوع کی فرما دی کہ تمہاری عبادات کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، اور وہ عبادات جو خشوع خضوع سے آری ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، وہ کما حقوق اس کے نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہو سکتے. اب خشوع ہے دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ حالت اچھا خشوع تو ہر عبادت، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ حج ہو، تمام کے اندر خشوع جو ہے بنیادی چیز ہے. اور نماز کے اندر تو بطور خاص آپ دیکھیے کہ ہمیں پورے مکمل اس کی آداب کی رعایت کرنی پڑتی ہے. رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص ساتھ نماز ادا کر رہا تھا اور اپنی داڑھی میں کھجلی کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ ساکن ہوتے، اس کے ہاتھ متحرک ہیں، لہٰذا اس کے دل میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خشوع اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی بندہ رب کے سامنے کھڑا. مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کی بات بڑی زبردست لگتی ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو اتنا لرز جاتے اور کانپتے اور بے ہوشی اور غشی طاری ہو جاتی، پھر وضو فرماتے پھر غشی طاری ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیفیت بار بار کیوں آپ پر طاری ہو رہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا وضو کرنے کے بعد تم کس مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو. جب تمہیں اس بات کا ادراک اور شعور پیدا ہو جائے گا کہ اب تم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو تو شاید تمہاری کیفیت مجھ سے بھی آگے چلی جائے. تو یہ اصل میں یہی دل کے خشوع کا نام ہے. اور دیکھیے اس میں آپ دیکھیں نماز کے اندر کپڑے کو لٹکا لینا، پھر آسمان کی طرف دیکھنا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو اچک لے. اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. اور جب بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا خشوع کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اسے پوچھو اس میرے بندے سے کھڑا یہ میری بارگاہ میں اور دائیں بائیں کس کا طرف؟ کیا مجھ سے کسی بہتر رحمان کی تلاش میں ہے جس کو یہ ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا کھڑا میری بارگاہ میں ہے اور حاضری میری بارگاہ میں اور دیکھتا کبھی دائیں ہے کبھی بائیں ہے؟ تو گویا نماز کے اندر خشوع اس حد تک ہونا چاہیے کہ آدمی کو کہ دائیں بائیں اپنے گرد و نواح کی خبر نہ، اور بندہ اپنے مالک کے ساتھ براہ راست مکالمہ کر رہا ہو. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. کپڑے کو لٹکا لینا، دیکھنا آسمان کی طرف دیکھنا، داڑھی سے کھیلنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آدمی کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. تو ان چیزوں پر بطور خاص جو ہے خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ لوگ جو ہیں زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. مراد اچھی اس میں زکوٰۃ پاکیزگی کے لیے آتا ہے کہ اپنے تمام امور کو وہ پاکیزہ بھی رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں. اپنے ہر عمل کے اندر کہیں بھی کوئی آلائش یا آلودگی ان کے اعمال کے اندر نہیں ہوتی. پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے ان کے ہر عمل کا خاصہ ہوتی ہے. جو بھی عمل کریں، خیرات دیں، صدقات دیں، زکوٰۃ دیں، جہاں بھی کوئی عمل کرتے ہیں پیوریفیکیشن کا جو ہے بنیادی چیز ہوتا ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، غیر معیاری چیز نہیں دینی. فرمایا کہ صدقہ جب تم دیتے ہو تو ذہن نشین کرنا کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے دست قدرت میں پہلے جاتا. آگے جو ہمارا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِین، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے. جو پہلے حصے پہ کمنٹ کرنا چاہیں اور اس کے بعد اگلا جو ہمارا عنوان ہے اس پہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. خشوع و خضوع پہ دو باتیں عرض کرنی بڑی ضروری ہیں. کیسے پیدا ہوگا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم نماز کو دیکھیں گے تو ہمارا خشوع و خضوع اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا کہ آپ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور انوار و تجلیات سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. دوسری بات سب سے اہم ہے جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے. آپ نے کہا ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سر جھکایا ہوا تھا، تو نماز کے بعد میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا خشوع کے ساتھ نماز پڑھ. فرمایا سر جھکا دینا خشوع کا نام نہیں ہے، خشوع کا نام ہے دل جھکا دے. واہ، کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا. سبحان اللہ. دوسرا جو سوال ہے تخلیق انسان کے بارے میں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو، کافروں کو، مشرکین مکہ کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور بتایا کہ وہ خالق کائنات جو تمہیں پہلی بار زندہ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا. اس کے لیے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِین، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں پانی کی صورت میں ایک مقررہ جگہ پر ہم نے تمہیں ٹھہراؤ دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر. پھر کیفیات بیان کی. اس میں دو احادیث بڑی قابل غور ہیں، ایک بخاری کی اور ایک امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس آیت کے حوالے سے پتہ چلا 3 سٹیجیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے. پہلے پانی، پھر خون، پھر گوشت،
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت بناتا ہے. جبکہ صحیح مسلم کی 6725 نمبر حدیث میں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم موجود ہے کہ جب انسان 42 راتیں اپنے مقام اصل پہ گزار چکا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسی دن دل کی حرکت سٹارٹ ہو جاتی ہے اور فرشتہ شکل بنا دیتا ہے اور پھر اس کے ماتھے پہ اس کی تقدیر، اس کی قسمت کا حال اچھی اور بری ہے، اس کا رزق، اس کی موت کا وقت مقرر کر دیتا ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے اور اس نے کیا کیا کرنا ہے. یہ 40-42 دن یہ شروع سے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ جی بالکل شروع سے لاگ. اور اس میں سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کی پیشانی پہ سارا کچھ لکھوا دیتا. سبحان اللہ. اور جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ پیشانی دیکھ کر، چہرے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کرنے والا. واہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نگاہ عطا فرما دیتا. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ان سٹیجوں سے انسان کو گزار کر ایک مکمل انسان کی تخلیق فرماتا ہے. اور پھر فرمایا احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق کرنے والا. اس میں مفسرین نے جو بات لکھی وہ بڑی اہم تھی کہ کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے اوپر تان کرنے کی اجازت نہیں ہے. سورۃ الحجرات میں یہ مسئلہ بیان ہوا. مفسرین نے کہا کہ ایک صحابی جن کا رنگ کالا تھا وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ان کو کسی نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دی. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہاری جاہ و جلال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کس کا زیادہ خوبصورت ہے. تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ یہ چیز سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ تخلیق کرے گا اس لیے کہ اس نے پہلی بار تخلیق کیا. دوبارہ تخلیق کرنا یہ آسان ہے پہلی بار تخلیق کرنے سے. حضرت آپ ماشاءاللہ سائنس کے درسیات کے ساتھ سائنس پر بھی آپ کی بڑی نظر ہے. اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں. اور اگلا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ادفع باللتی ہی احسن. آپ نے میرے دل کا حال جانا. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. اللہ نے کشف کی قوت آپ کو عطا فرمائی. میں سوچ رہا تھا کہ اس پر بات کرنی چاہیے. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن اگر آپ عصر حاضر میں دیکھیں اس وقت جب یہ پہلے آیات کا نزول ہوا تو اناٹمی جو ہے وہ اس وقت اپنے وجود میں نہیں آئی تھی. علم الابدان جسے کہا جاتا ہے. یہ تو کل کی بات ہے. کل کی بات ہے. اب یہ دیکھیے اناٹمی جب پورے اپنے جاہ و جلال کے ساتھ کتب کے اندر ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، ہم پڑھاتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں بایولوجی کے اندر کہ انسان کی کریشن جو ہے تخلیق کیسے ہوئی. آپ یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب واللہ باللہ تعالیٰ میں نے اس کو اسٹڈی کیا آیت کو اور پھر میں نے جو ایک فیٹس اور بیبی کی جو کریشن ہے اپنے یوٹرس کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو دیکھا اور ڈاکٹر سے میں نے بات بھی کی. بالکل منون یہی ترتیب ہے. منون یہی ترتیب ہے. ایگ اور سپرم کا ملنا، کروموسومز کا ملنا، پھر زائگوٹ کا بننا، زائگوٹ کے بعد پھر اس کے بعد جو اس کا پروسیس ہوتا ہے بالکل سیم پروسیس جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغہ سے پھر ہم نے اس پر ہڈیاں اس کو پیدا کیا، اس پر ہم نے گوشت چڑھایا. بالکل سیم پروسیس ہے اور بچے کی تخلیق جو کا اس کا ہر اسپیکٹ سامنے آ چکا ہے. یعنی وہ آج سائنس جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے کہ جو مالک نے پہلے فرما دیا 150 سال پہلے بالکل بچے کی تخلیق کے تمام مراحل اور مدارج یہی ہیں اور کسی بھی مرحلے پہ اونچ نیچ نہیں ہے، سوئی برابر بھی فرق نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک آیت اور مبارکہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی سماعت کو تخلیق کیا، بصارت کو تخلیق کیا، اس کی بینائی کو تخلیق کیا. میں نے ایک نیورو سرجن سے بات کی، ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے نیو ہاسپٹل کے. تو میں نے کہا برین ان کے سامنے لگا تھا. میں کہا قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تخلیق کی، یہ سماعت، پھر اس کے بعد بصارت، پھر ہم نے یہ قوت شامہ تخلیق کی. تو انہوں نے مجھے باقاعدہ برین پر رکھ کے ہاتھ رکھ کے بتایا کہ پہلے یہ سا تخلیق ہوتا ہے، یہ سماعت کا ہے، یہ بصارت کا ہے اور یہ قوت شامہ کا ہے. انہوں نے سارے سے بتایا جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے برین کی تخلیق کی فرمائی ہے سیم وہی ترتیب جو ہے اس وقت منظر عام پہ آ چکی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، کمال کی. یعنی آپ دیکھیں انسان کی تخلیق آج تو ہر چیز ہمارے سامنے ہے لیکن مالک نے پہلے بتا دی کہ ہم اس کو بندے کو تخلیق کرتے ہیں تو کہاں سے لے کے چلتے ہیں اور کہاں جا کے اس کو پہنچاتے ہیں. اور یورپ کا تو ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن کا مطالعہ تحسین کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس میں سے مائب اور تنقید کے نقطہ نظر سے کرتا ہے. لیکن وہ اور آج تک کوئی انگلی نقطہ اعتراض نہیں اٹھا. اتنا بھی کہہ سکے کہ اللہ نے اگر سماعت پہلے کی بصارت پہلے کیوں نہیں لکھی. یہ نہیں، دماغ کا وہی حصہ پہلے وہی تخلیق ہوا جس کا رب نے ذکر فرمایا اور بڑی ترتیب سے ذکر فرمایا اور اس کی جو برین کی کریشن ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے. یہ بات دوسری آیت کی طرف میں آتا ہوں. جی ہمارے ہاں ایک دستور ہے، کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، نہ اسلام کی تعلیمات کا یہ مزاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ.
اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین بات تو یہ ہے کہ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو. اور یہ صوفیانہ مشرب بھی یہی ہے. صوفیانہ مشرب بھی یہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں فرمایا نحن علیہ بما یصفون، جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب اگر رسالت امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ ابتدائی مرحلے سے لے کے اظہار نبوت سے لے کے آپ کے ایام کے ظاہری حیات کے آخری ایام تک آپ دیکھ لیں، آپ کی پوری حیات کا جو لب لبا کرکس اور نچوڑ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ برائی کو، غلطی کو، تکلیف کو تم نے بطریق احسن جو ہے کرنا ہے. کوئی زیادتی کر بھی جائے تم نے اس کے ساتھ کبھی غلطی نہیں کرنی اور زیادتی نہیں کرنی. اگر آپ کو یاد ہو جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ بن مالک جو ہے وہ 100 گھوڑوں کے لالچ میں آگے آیا. پوری حیات کو آپ کھنگالتے چلے جائیے، آپ کی ورگردانی کی، آپ کی ہر حیات کا ہر ورق کی مجلہ اور پربہار ہے اور روشن، زبردست روشن ہے. اور آپ دیکھیے کہ سراقہ بن مالک کو آپ نے فرمایا کہ سراقہ تم 100 گھوڑوں کے لالچ میں آئے ہو، ایسا ہرگز نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ تم صبر کر لو، ہم تمہیں امان بھی لے کے دے دیتے ہیں اور تمہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ کس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اور جبکہ سونا مسلمانوں کے لیے حرام بھی قرار دے دیا، اس کے باوجود حکم فرمایا. اور مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد آتی ہے جب ایران فتح ہوا اور سیدنا عمر فاروق پورے مال غنیمت سے اچھال رہے تھے اور سب نے پوچھا آپ امیر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سونے کنگن تلاش کر رہا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ زبان مصطفیٰ سے بات نکلے اور پھر پوری نہ ہو؟ کیونکہ پورے کا پورا دین ہی ڈاکٹر صاحب زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. آپ نے فرمایا کنگن موجود ہوں گے اور کنگن نکلے اور آپ نے سراقہ کو پہنائے، تو گویا آپ نے جو فرمایا تھا اس وقت وہ چیز سامنے آ گئی. وہ جو کرنے جا رہا تھا آپ نے عمیر بن وہاب کو دیکھ لیجیے کہ وہ ذہن میں بجھی تلوار لے کے آئے اور پھر آپ کا رویہ اور سلوک دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ناظرین، آج اگرچہ ہمارے مضامین اور عنوانات 18ویں پارے اور پھر سورہ مومنون سے شروع ہو کر سورہ نور اور اس سے آگے بڑھیں گے، لیکن آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کا وہ عظیم دن، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کا وہ مارکۃ الآراء دن، جب نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم تر فاتح کی حیثیت سے اس مکہ میں داخل ہوئے، تشریف فرما ہوئے ایک فاتح کے طور پر، جب آپ کا عجز و نیاز اپنے نقطہ کمال پر تھا اور آپ کی پیشانی اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ آپ کے کجاوے کو مس اور ٹچ کر رہی تھی. وہی مکہ جس کا ہم نے بریک سے قبل ذکر کیا تھا کہ ننگی تلواریں آپ کو تلاش کر رہی تھیں اور آپ کو اور آپ کی لائے ہوئے دین کو اور آپ کے مشن کو اور آپ کے مشرب کو دنیا سے ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے. آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ بھی 2 خطرناک دشمنوں کے درمیان تھا. ایک طرف خیبر کے یہودی تھے اور دوسری طرف یہی مشرکین مکہ. اور پھر ایک اور خطرناک بات یہ تھی کہ یہ دونوں مسلمانوں کے دشمن آپس میں ملے ہوئے تھے، بیک ڈور سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. ایک عبقری، ایک جینیس اور ایک نابغہ اور ایک لیڈر اور ایک ریاست کے سربراہ کے طور پر یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ داخلی طور پر اپنی اسٹیٹ اور اپنی ریاست کو بھی مستحکم رکھتے اور خارجی طور پر اپنی سرحدات ان کو بھی پرامن اور محفوظ رکھتے. مسلمانوں کے لیے 2 ہی راستے تھے، یا وقتی طور پر خیبر والوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی اس کا معاہدہ ہو، یا پھر مکے والوں کے ساتھ. ابتدائی طور پر بدر، پھر احد اور پھر 5 ہجری کو خندق کا مارکہ ہوا. تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نہیں، اب ہم جائیں گے. اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی اور صلح حدیبیہ میں ایک ایگریمنٹ طے پا گیا جس میں ایک اہم ترین چیز یہ تھی کہ 10 سال تک نو وار پیکٹ، کہ اب 10 سالہ جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا. مکہ والوں کی طرف سے یہ معاہدے کی صورت میں ایک امن کی فضا قائم ہوئی. تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آتے ہی خیبر کے امور جو ہیں ان کو نپٹا دیا. اور اس کے بعد بتدریج مکہ والوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول رہی، اس لیے کہ ترجیح خیبر والوں کو دی جائے یا مکہ والوں کی. تو یقیناً مکہ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا آبائی گھر اور خانہ کعبہ، اور آپ کے اصحاب میں سے اکثر وہ تھے جن کی یہاں رشتہ داریاں تھیں. تو مکہ مکرمہ یہاں دوبارہ تشریف لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہمیشہ ترجیح تھی. صلح حدیبیہ یہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور پھر اس کی ایک شک کی
صلح اس کی ایک شک جو تھی، جب اس کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر اس کے نتیجے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو ایک فاتح کے طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور جیسا کہ ہمارے اسکالرز نے بریک سے قبل بات کی کہ اسلام اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو بنیادی پالیسی تھی وہ پرامن بقائے باہمی تھی کہ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر چیزیں آگے بڑھتی رہیں، اور یہ دنیا انسانیت کا یہ وہ عظیم مارکہ ہے۔ اس سے قبل اور اس کے بعد کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ فاتح جب اپنی مفتوح علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی مفتوح لوگوں کو تہہ تیغ کرتے ہیں۔ آج مکہ اور اس کے لوگ، یہ بھی ان کا سلوک اس امر کا متقاضی تھا کہ آج تلواریں نیام سے باہر آتیں اور مکے کی گلیاں ان کے خون سے لبریز ہو جاتیں، لیکن رحمتوں اور صداقتوں اور رفتوں کے اس عظیم تاجدار نے، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں وہ حکم ارشاد فرمایا کہ جس سے قیامت تک انسانیت نور، امن اور روشنی حاصل کرتی رہے گی۔ آج فتح مکہ اور پھر آج ہی 20 رمضان المبارک، آج اعتکاف اور پھر اس کے ساتھ ہمارا تیسرا عشرہ جو نار جہنم سے رہائی کے اعتبار سے معروف اور معتبر ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو شاید ابھی تک ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو اس طرح اپنے اوپر لازم نہ کر سکے ہوں، تو ان کے لیے یہ آخری مرحلہ انہیں پھر اس امر کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادات کے حوالے سے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بطور خاص عبادات اور رات کی عبادات میں داخل فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے یہ حصے ان آنے والے ایام میں اور طاق راتوں میں ہمیں بطور خاص اپنے احوال میں اور اپنے معمولات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ بریک سے قبل مفتی خلیل احمد جوسفی صاحب آپ سے ایک گفتگو تھی، اس کو بھی آپ دیکھیں، اور کچھ سوالات ہیں وہ بھی، اور پھر ہمیں آگے بھی کچھ چیزوں پہ آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے تھے، نکاح کے معاملے میں۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ شادی کتنے دن کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 طرح کے نکاح کیے، ایک نکاح وہ جس میں نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کی، ایک نکاح وہ جس میں پہلے نکاح کیا بعد میں رخصتی کی۔ اگر دونوں کو دیکھا جائے تو شادی 3 دن کا فنکشن ہے، نکاح ہے، پھر رخصتی ہے، اور پھر اس کے بعد ولیمہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں شادیاں مہنگی اس لیے ہو جاتی ہیں کہ سب سے پہلے جہیز آ جاتا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک عالم دین، وہ سٹرگل کرتا ہے کہ میں اگر جہیز نہ دوں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اپنی بیٹی کو بیاہ کر وہ جس خاندان میں بھیج رہا ہے وہاں قدم قدم پہ اس کو تان و تشنی دی جائے گی، کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تیرے باپ نے کیا دے کے بھیجا، اس لیے وہ بھی مجبور ہو جاتا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھانے کی بات ہے، اس کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کے پہلے فنکشن میں، نکاح میں، لڑکی والوں کی طرف سے کسی شے کا تقاضا نہیں کیا، نہ کھانے پینے کا، نہ کسی ساز و سامان کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح دیکھے تو وہ بھی سارا کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے تیار ہوا تھا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی طعام نہیں تھا۔ پھر ایک ایسی رسم اور ایک ایسی سنت ہے جس کی طرف ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح فرما دیا، رخصتی ہو گئی، اگلے دن جب آپ ان کے گھر تشریف لے کے گئے ولیمے کے لیے تو آپ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ان کے اوپر، اور فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میرے داماد اور میری بیٹی کو کوئی دیکھے تو اس کو نظر نہ لگا۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری خوبصورت سنت تھی۔ سوال جو آیا ہوا تھا اس میں یہ بات تھی کہ ایک خاتون نے یہ پوچھا تھا نوافل کے بارے میں، تو اس کی وضاحت کل بھی ہو گئی تھی، آج بھی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ کے لیے یا حسنین کریمین کے لیے 2 کی بجائے وہ 50 نوافل بھی پڑھے۔ لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی کے نظریے کے پیش نظر، کہ جب 5 تن پاک کو کوئی تحفہ بھیجے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں زیادہ قیام وہاں پہ کرتا ہوں، تو حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک غیبت کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا اور میں اسے آگے رپورٹ کروں،
اگر تو وہ کسی ایسی جاب پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں ان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی نگرانی کرنا، تو پھر ان کے بارے میں جتنے عیوب ہیں وہ بتانے غیبت کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ غیبت ذاتیات کے اوپر ہے، ڈیوٹی میں غیبت نہیں ہوتی۔ جب آپ انسپیکشن پہ ہیں تو پھر ہر بات آپ رپورٹ کریں گے، یہ غیبت میں نہیں۔ ادروائز تو انسپیکشن اور انٹیلیجنس ساری کی ساری جو ہے وہ پھر اس کا تاثر اور تصور ختم ہو جائے۔ حضرت ایک تو نکاح اور نکاح آسان کرو، اس پر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، اور آگے آیت 35 ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ میرا خیال ایک سوال شاید وہ کچھ بایولوجی کا، ایک بایولوجی کے حوالے سے بھی سوال تھا کہ بایولوجی، اور اس پر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ کر دی، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بایولوجی تصدیق کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو انڈورس کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات نکاح کے حوالے سے میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ہمارا جو معیار جو ہم نے مقرر کر لیا، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو یا تو حسب دیکھتے ہیں، یا مال دیکھتے ہیں، یا اپنی عزت دیکھتے ہیں، کس گھرانے میں شادی ہو جائے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی تینوں کو جو ہے مسترد فرما دیا۔ فرمایا جو بندہ عزت کے لیے نکاح کرتا ہے کہ میں یہاں نکاح کروں مجھے عزت مل جائے، فرمایا لم یزدہ اللہ الا ذلا، اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور جو مال کے لیے کرتا ہے لم یزدہ الا فقرا، اللہ اس کے مفلس چیز پر تعریف فرما دیتا ہے۔ اور جو حسب کے لیے کرتا ہے کہ بڑا خاندان ہے، میرا حسب بہتر ہو جائے گا، لم یزدہ اللہ الا دناہ، اس کی کمینگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے میں پیغام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں، کم از کم خیال اس حدیث کو پیش نظر رکھیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النکاح رکن، فرمایا یہ نکاح ایک بندھن ہے، ایک بندھن ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ كَرِيمَتَهُ، اس بندھن کو باندھنے سے پہلے دیکھ لو کہ تم بیٹی کا بندھن کہاں باندھ رہے ہو، اس کو کہاں مقید کر رہے ہو۔ فرمایا من زوج كريمته من فاسق، اگر آپ نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو کسی ایسے فاسق فاجر کے حوالے کر دیا، فقط قطع رحمها، تو آپ نے قطع رحمی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہے۔ نکاح تو نصف ایمان کی تکمیل ہے، اور ابتداً بڑی جذباتیت ہوتی ہے، اور لوگ فرط محبت میں ان ساری چیزوں کو اسلام اور دین ہمیں جس طرح رہنمائی دے رہا ہے اس کو اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے، اور بعد میں جب وہ چیزوں کا جو ایک رومانس ہے تھوڑا کم ہوتا ہے تو پھر عملی زندگی کی مشکلات سامنے آتی ہیں، تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا تو پھر یہ مسائل نہ آتے۔ بہتان اور اس کی مذمت اور اس کے نقصانات، یہ ایک تو بتا دیں بہتان کیا ہے، اور پھر ہمارا دین اور ہماری شریعت جو ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہے، اور کس طرح اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے نقصانات اور معاشرے اور گھر کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ بہتان ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کہا کسی عفیف اور عفیفہ کے اوپر اگر کسی نے انگلی اٹھا دی اور پھر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو اس کو 80 درے پڑیں گے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ سیدنا عمر بن خطاب اور علی المرتضیٰ کا، آپ نے ایک بندے کے بارے میں یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے مجلس شورا نے، انہوں نے کہا اس کو سزا دے دے۔ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے گواہ ہیں آپ کے پاس؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر آپ نے گواہ پیش نہ کیے، انہوں نے قسم کھا لی تو جو سزا ان کو ملنی تھی آپ کو کھانی پڑ جائے گی۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، اس میں یہ جو پیچھے آیت گزری نور والی، اس میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ قرطبی نے آیت نمبر 40 کے تحت فمن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور میں حضرت انس سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نور سے تخلیق فرمایا، میرے نور سے ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق کے نور سے عمر اور عائشہ کو تخلیق فرمایا، حضرت عمر کے نور سے ایمان والے مرد تخلیق فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ کے نور سے ایمان والی عورتیں تخلیق فرمائی۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت نہیں کی، جس نے ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کی، عمر بن خطاب سے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت نہیں کی، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو بجھا دیتا ہے اور ان کا ایمان بے نور ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم شخصیات کا اعتبار کریں، ان کا جن کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان کے نکاح کی تصویر دکھائی گئی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ وہ ہیں جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ اس لیے ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ زبان سے سلجھا ہوا لفظ نکالنا چاہیے کہ انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کا سبب بن۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آج میں کمنٹ کرنا چاہیں؟ میں اس پہ دو حدیث ضرور۔ بہتان پر رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے اپنے بھائی پر بہتان باندھا، ایسی بات کہی جو اس کے اندر موجود نہیں تھی، تو اسے روز قیامت جہنم پر جو پل صراط ہے وہاں روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا پہلے وہ بات ثابت کرو اس کے بعد قدم آگے بڑھاؤ۔ تو
تو اتنی بڑی سزا. دوسری حدیث پاک جابر بن عبداللہ سے روایت آئی ہے کہ جو کسی مسلمان کی بے عزتی اور حرمتی پر خاموش رہتا ہے، بے حرمتی پر خاموش رہتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا، تو جہاں اس کو ضرورت پیش آتی ہے مدد کی، اللہ اس کی وہاں مدد نہیں فرماتا. اور جو کسی جہاں اور اگر کوئی غائبانہ کسی کی مدد کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں بات کر رہا ہے، میں آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، آپ کا ڈیفینس نہیں کرتا، تو گویا جہاں مجھے ڈیفینس چاہیے ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں ڈیفینس نہیں فرمائے گا. اور یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں کہ ہم دوسرے، ایک شخص بات کر رہا ہے اور دوسرا خاموش سن رہا ہے، یار وہ خود بات کر رہا ہے میرے اس میں کیا نہیں، وہ بھی قابل گرفت ہے، سننے والا بھی اس پر بھی گرفت ہوگی اور کہنے والے پر تو ہے ہی ہے نا. تو گویا دونوں جو ہیں سزا کے مستحق ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں میں جو ہمارا ایک دینی تصور اور کانسیپٹ ہے وہ تو تقریباً معدوم ہو گیا ہے، اور ہم اس کو بڑی اسمارٹنیس سمجھتے ہیں، دوسروں کی عزت کو پامال کرنا اور ان پر بہتان ترازی اور پھر ان کی ذات کو نقصان پہنچانا. تو آپ کی باتیں اس اعتبار سے علماء کی بہت اہم ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو معاشرتی معائب اور برائیاں ہیں اس میں جو ہماری آج کی گفتگو کا اختتامی حصہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس پر آپ اور دونوں علماء اپنا بھرپور ہمیں رہنمائی عطا کریں کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا اور کس طرح چیزیں وائرل ہوتی ہیں، اور یہ جو ہمارے اس وقت ہمارے یہ آلات ہیں یہ، اور اس میں اگر آپ ایک چیز کو ایک دن دیکھ لیتے ہیں تو دوسرے دن آپ کے سو کر اٹھنے سے پہلے اسی نوعیت کی بہت سی چیزیں آپ کی سکرین پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئی ہوتی ہیں. جناب پہلے تو آپ اس آیت کو بیان فرما دیں اور اس کے بعد جو آج کا جدید تناظر ہے اس حوالے سے دونوں ہستیاں بات کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ ایک ہوتا ہے گناہ کمٹ کرنا، غلطی کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کی اشاعت کرنا، اس کی ترویج کرنا، اس کو پروموٹ کرنا. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ. تم اگر غلطی ہم تو آگے اس کو ٹیکسٹ اور میسج بھیج کے وہ پھر گناہ کرتے ہیں، پھر اس کو پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار میں نے یہ کیا، اور اس کو اپنے لیے اعزاز اور آنر سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا اور بڑی کامیابی سے کیا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دی اور میں نے یہ اس کو اپنی سکسیس قرار دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں گناہ تو از خود بہت ہی بری چیز ہے، لیکن اشاعت گناہ جو ہے اس کو پھیلانا اس سے بھی زیادہ بدترین مرحلہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اپنے ٹھکانے کو ٹھکانہ جہنم بنا لے جو برائی کو پھیلاتا ہے اور مسلمانوں کے مابین بجائے نیکی اور تبلیغ کے اس کو برائی کو پھیلانے میں کا کام دیتا ہے. اس میں ہمارا دیکھیے سوشل میڈیا دیکھیے بہتان کی اشاعت کرنے میں، عیب اچھالنے میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بلکہ مجھے تو سم ٹائم بہت حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کو سٹوری بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر چیزیں حقائق میں حقیقت میں موجود بھی نہیں ہوتی، اور وہ سٹوری آگے پہنچتی ہے اور وہ اس کو آگے اور اس سے آگے اور اس سے آگے چلتی رہتی ہے. ہونٹوں نکلی کوٹھوں چلی. اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ اپنے رسالے دیکھیے، پرنٹ میڈیا رسالے دیکھیے، ڈائجسٹ آپ نے دیکھ لیجیے، اشتہارات دیکھیے، یہ سائن بورڈ جو باہر لگے ہیں از خود منہ بولتا جو ہے وہ اشتہار ہے، اس کے اندر سارے اشتہار گناہ کے موجود ہوتے ہیں، ساری ہر بات اس کے اندر موجود ہوتی ہے. مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا قرآنی وظیفہ ہر کام کو آسان بنانے کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے لیے شام تک، اور جس نے شام کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے لیے صبح تک آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حمد کے لیے حافظ محمد نقشبندی. زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، زمانے پہ چھائی ہے رحمت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، ہر ایک شے سے ظاہر ہے قدرت خدا کی، زمانے پہ چھائی رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، رواں حکم اس کا زمین پر فلک پر، دلوں جاں پہ بھی ہے حکومت خدا کی، دلوں جاں پہ بھی ہے، اور سخاوت
کی ایک موج سارے سمندر، سخاوت کی ایک موج سارے سمندر، آیا ذرے ذرے سے وسعت خدا کی، آیا ذرے ذرے بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے، بشر اس کے آگے نہ کیوں سر جھکائے، کہ دیتی ہے عظمت اطاعت خدا کی، کہ دیتی ہے عظمت چمن کی ہوا میں ہے اس کی خوشبو، جھلکتی ہے پھولوں میں رنگت خدا کی، جھلکتی ہے پھولوں، خدائی میں ہے رنگ وحدت کے سارے، خدائی میں ہے رنگ وحدت کے سارے، بیاں کیسے تائب، بیاں کیسے تائب ہو عظمت خدا کی، بیاں کیسے تائب ہو عظمت خدا کی، آیا ذرے ذرے سے وسعت خدا کی، دل و جاں پہ بھی ہے حکومت خدا کی، زمانے پہ چھائی۔